علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہوں کہ میری آواز آخری سب تک پہنچ گئی۔ میں اس وقت یہاں خورشید انور صاحب جن کی ڈھیروں دعائیں، محبتیں، چاہتیں لے کر سفر کرتا ہوں، اور الحمدللہ آج ان کی محبتیں کہ کٹرا میمنی گنج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اس وقت اس بات کا اظہار کر دوں کہ الحمدللہ ایک نوجوان ناظم عالم سمر صاحب ان قریب اس محفل کا حصہ ہوں گے، جیسا کہ آپ نے بینرز، پوسٹرز اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع سے آپ تک یہ بات پہنچی، لیکن وہ چونکہ کچھ مجبوریوں کے تحت وہ تھوڑا سا دیر ہو گئے آنے میں، اس لیے وہ آئیں گے تو نظامت کے فرائض و انجام دیں گے۔ میں بطور شاعر آپ کی محفل کا حصہ رہوں گا، جیسا کہ آپ پوسٹر دیکھ رہے ہیں یا آپ نے دیکھے ہوں گے یا ابھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو مجھ سے خورشید انور صاحب نے کہا کہ چونکہ مشاعرہ کافی وقت ہو رہا ہے تو مشاعرے کا آغاز کیا جائے، تو میں اس وقت باقاعدہ طور پر مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نعت شریف تک کے لیے آپ تک نظامت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا، اس کے بعد عالم سمر صاحب آ جائیں گے اور انشاءاللہ آگے کی نظامت فرمائیں گے۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ انور صاحب نے کہا کہ نعت شریف کا سننا، میں آگے بتاؤں گا۔ اس وقت میں حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس باوقار عظیم الشان پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مالیگاؤں شہر سے غلام مصطفیٰ اثر صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے۔ محترم نسیم فردوسی صاحب کہتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، کہ خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے۔ شعراء کرام بالخصوص توجہ دیں کہ خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، کہیں کوا کبوتر فاختہ سرخاب ہو جائے۔ خدا چاہے تو ہر جگنو رخ مہتاب ہو جائے، کہیں کوا کبوتر فاختہ سرخاب ہو جائے، اور اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہیں، جو رب چاہے تو راجستھان بھی پنجاب ہو جائے۔ اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہیں، اسی کی بخششوں سے کھیتیاں زرخیز ہوتی ہیں، جو رب چاہے تو راجستھان بھی پنجاب ہو جائے، جو رب چاہے تو راجستھان بھی پنجاب ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ اثر صدیقی کہتے ہیں کہ بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، اور صبح میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، اور صبح میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، اور کرینے سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت محبتوں سے نوازا، میرے بزرگوں، شعراء کرام، اساتذہ کرام بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اب آگے کی طرف ہم سفر کرنے جا رہے ہیں، اور وہیں ایک یہ چاہتا ہوں کہ جب نعت شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو انور صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ نعت شریف کا پڑھنا، لکھنا، سننا اور اسے پیش کرنا سب عبادتوں کے زمرے میں آتا ہے، اور جب ہم اس پر کہتے ہیں سبحان اللہ، تو جو شاعر آ کر کے یہاں پر کلام پیش کر رہا ہے، نعت شریف پیش کر رہا ہے، تو ایک تو وہ بھی فیضیاب ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں مائک سے، اور اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو یقیناً آپ بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا، شکیل عارفی نے، کہ نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے، نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے،
نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، اور ایک پلو میں سما جائے کہ سب ماہ نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے۔ اور جناب محترم ڈاکٹر راحت اندوری سر نے کہا تھا کہ زمزموں کوثروں تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثروں تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثروں تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ ایک نوجوان شاعر کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، نعت سرور کونین کے لیے بلانے جا رہا ہوں، آواز دینے جا رہا ہوں، اور اس نوجوان جو آپ کی ہی مٹی سے جس کا تعلق ہے، آپ کے علاقے سے جس کا تعلق ہے، میری مراد جناب ساجد پرتاپ گڑھی سے ہے آپ، اور ان کو ان 4 مصروں سے میں آواز دینے جا رہا ہوں۔ جناب فرحان بن مالیگاؤں کی زمین سے کہتے ہیں، اور آپ بھی بالکل لطف لیں نعت شریف کا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بالکل سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں اب یہیں سے بلند ہونی چاہیے، کیونکہ مشاعرے کا آغاز جس طریقے سے ہم کریں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ میں آگے کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بہت اچھا نکتہ اسے ان 4 مصروں میں آپ کو ملے گا۔ نعت شریف کے مصرے پڑھوں گا، اساتذہ کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، خورشید انور صاحب، قاسم الحق صاحب، رفیق قریشی صاحب، یقیناً وہ اس نقطے تک بھی پہنچ جائیں گے، اور میں جہاں سے کہوں گا وہیں سے شاعر محترم جناب ساجد پرتاپ گڑھی صاحب کو مائک پر آواز بھی دوں گا۔ جناب فرحان دل نے کہا تھا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہوں، زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہوں، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہوں، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، اور خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے مشاعرے کا بہت باوقار ماحول دیا ہے۔ اس وقت تو بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استقبال کریں محترم ساجد پرتاپ گڑھی مائک پر نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔